بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثوابدید اور اپنی ترجیح کے مطابق اس باب سے اس مبارک کتاب کا آغاز کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ اکثر کتابوں یا ابواب کے شروع میں اگر کوئی قرآن شریف کی آیت اس کتاب یا باب سے متعلق موجود ہے تو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ آیتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے قرآن شریف کی آیت سورۃ النساء میں سے 163 کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کی طرف بھی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ اس کے بعد آگے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصی شانیں ہیں ان میں ایک شان یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں امام بخاری کی یہ کتاب اپنے حجم اور حدیثوں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی کتاب ہے۔ 7500 اور کچھ اوپر غالباً 64 حدیثیں، یہ اس کی ایک وجہ امتیاز ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر کتاب اور ہر باب کے شروع میں جتنی آیتیں ترجمۃ الباب میں ارشاد فرمائی ہیں اتنی دنیا کی کسی اور حدیث کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ نمبر 3، حدیث کا مقصد اور مشن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھائے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں سب سے زیادہ حدیثیں دوسری کتابوں کی نسبت بیان کی ہیں۔ امام بخاری کی کتاب التفسیر دوسری کتابوں میں پائی جانے والی کتاب التفسیر کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ نمبر 4، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میراث کے موضوع پر، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے، اس موضوع پر بھی باقی تمام حدیث کی کتابوں سے زیادہ احادیث بخاری کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ سند کے حوالے سے ہے، نہیں، یہ اہم الکتب بعد کتاب اللہ، اقوى الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلانے کے حقدار بے شمار وجوہ سے ہے۔ نمبر 5، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید پر جتنی آیتیں اس کتاب میں بیان کی ہیں دنیا میں کسی اور کتاب میں اتنی آیتیں بیان نہیں کی گئی، کتاب التوحید کے نام سے الگ باب بھی باندھا گیا۔ پھر ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دنیا کی کسی کتاب میں اتنی اونچی اونچی اور اتنی واضح حدیثیں نہیں ہیں جتنی امام بخاری نے بیان کی ہیں، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، نمبر 7، بخاری شریف ایسی کتاب ہے کہ اگلے زمانے میں سیرت کی کتابوں کو کتاب المغازی کے نام سے پہلے لکھا جاتا تھا، سیرت کا نام بعد میں دیا گیا، تو اکثر اور غالب کتابوں کے نام یہی ہوتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر کتاب المغازی میں سب سے زیادہ حدیثیں پیش کی، اور اس کے علاوہ ایک اور باب باندھا اس سے ملتا جلتا ایک ہی کتاب کے اندر، جس میں اس پر کچھ مشترک اور کچھ اضافی حدیث بیان فرمائیں، کتاب الجہاد والسیر۔ یہ دو کتب الگ الگ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف اپنی سند اور حدیثوں کی تکرار کے حوالے سے ایک خاص شان رکھتی ہے۔ امام بخاری کی کتاب میں یہ اہم شان ہے کہ ایک حدیث کو بار بار جب لے آتے ہیں، یا کوئی سند اور ہوتی ہے حدیث کے اندر، یا حدیث کے اندر لفظوں کا فرق ہوتا ہے یا زیادت ہوتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ایک طالب علم کو ایک حدیث تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ بار بار پڑھنے سے اتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح فقہ کی کتابوں میں
پہلے منیت المسلی، پھر نور العزا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر شرح وقایا، پھر ہدایہ. تو مسئلے تو ایک جیسے ہی ہیں نا. تو 19-20 کے فرق کے ساتھ طالب علم جب ان سے گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کو فقہ پر مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری خوبی ایک بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے. بخاری اول تا آخر رٹ لینے والا اور پڑھ لینے والا بندہ حدیث کے میدان میں بڑا متبحر ہو جاتا ہے. 8 ہو گئی. 9ویں خوبی امام بخاری کی یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب التفسیر لکھی ہے اس میں قبلہ اس کائنات کی کسی ایک کتاب میں بھی اتنی لغت بیان نہیں کی گئی جتنی امام بخاری نے لغت بیان کی. آپ کتاب التفسیر کھولیں تو پہلے قال ابن عباس وقال غیرہ، وہ پورے کے پورے آدھے دو صفحے بھی بعض کا لغت پہ لگا دیتے ہیں. تو قرآنی لغت اگر لکھنی ہو تو امام بخاری کی لغات کو الگ جا کر تو پوری لغت کی کتاب الگ مرتب ہو سکتی ہے اور بڑی مستند صحابہ اور تابعین کے اقوال سے لبریز لغت ہوگی. صرف بولی جانے والی زبان اور عربی کے حوالے سے وہ لغت نہیں ہوگی. تو 9 خوبیاں ہوگی. اور 10ویں اور آخری خوبی یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور اس کے اسباب وہ اہم اور اقوا ہونا ایک الگ بات رہی. صرف اصح الکتب، اس کا تعلق تو سند سے ہوتا ہے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی اس کتاب کی سند کے حوالے سے بھی یہ سب سے صحیح کتاب ہے. باقی جو مستشرقین ہیں، منکرین حدیث ہیں یا غامدی وغیرہ ہیں اور حدیث کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کے شاگرد اٹھاتے رہتے ہیں. خوارج سوال اٹھاتے رہتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں کہ جی یہ صحیح کیسے ہے جبکہ اس کے اندر فلاں حدیث بھی ہے اور فلاں حدیث بھی ہے. تو یہ اس قسم کے سوالات ہیں جس قسم کے سوالات قرآن پر بھی اٹھائے گئے. وہاں جو ہم محنت کر کے ان سوالات کو کلیئر کرتے ہیں تو اسی طرح ہم یہاں بھی ان سوالات کو کلیئر کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں. ضدی آدمی نہ قرآن سے کیے گئے اعتراض سے دستکش ہوگا، نہ ہی بخاری اور مسلم پر کیے گئے اعتراضات سے دستکش ہوگا. یہ میں نے اجمالاً اور نہایت مضبوط بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بالکل ان کے سوالات، ان کا ہر سوال جو حدیث پر ہوتا ہے تقریباً ان کا وہ سوال قرآن پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ منکرین حدیث کے خلاف رد کرنے کا ایک بہترین سٹینڈ ہے جو آپ نے یاد کر لینا کہ منکر حدیث کا ہر سوال جو حدیث پر کرتا ہے وہ قرآن پر بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دشمن اسلام طبقے ہیں مرزا قادیانی تک، یہ سارے کے سارے امام بخاری کے خلاف ہوں گے، بخاری پر ہاتھ صاف کریں گے، بخاری کے بارے میں اتہام اور الزام تراشیوں سے کام لیں گے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کے خلاف بولیں یا قرآن کے خلاف بولیں تو ان کو لوگ نتھ مار دیں گے. اور اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ امام بخاری اور ابو ہریرہ کے خلاف زبان درازی کرو تاکہ بخاری اور ابو ہریرہ کا انکار ہو جائے گا تو حدیث کا انکار اور خدا کے کلام کے انکار تک بات منتج ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کی چال ہے اور اس کا حل الحمدللہ اہل اسلام کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اور اہل اسلام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ہم اپنے دشمن کو چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بات کر کے تو دیکھ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف میں اس لیے نہیں جا رہا، اس حدیث کی روایت کے اندر ان کا اسم گرامی نہیں ہے. یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ امام بخاری نے جو آیت پہلے نمبر پہ کوٹ کر دی، یہ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی 9 اور خصوصیات اور ٹوٹل بخاری شریف کی 10 خصوصیات، شانیں نہیں خصوصیات. اب آتے ہیں حدیث کے متن کی طرف. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ امام بخاری نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا. حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. یہ قریشی ہیں، شافی ہیں اور ان کی ایک کتاب مسند حمیدی 2 جلدوں میں ہے. تھوڑی سی حدیثیں 800-900 1000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال مسند حمیدی نام کی کتاب باہر سے چھپی ہوئی ملتی ہے، پاکستان کی چھپی میرے علم میں نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی 2 جلدیں مکمل تخریج کے ساتھ ملتی ہے. تو انہوں نے اپنے سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات کو پہنچایا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم حدیث
کی کتاب کے سب سے پہلے راوی کا نام عمر فاروق ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ پھوٹنے لگا، اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دے دیا۔ عمر فاروق میرا بچا ہوا سارا دودھ پی گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اس دودھ سے مراد علم ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ عمر فاروق اس امت میں حضور کا سارا بچا ہوا علم پی جانے والی علمی ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ذہن درست کر لیجئے کہ علم حضور نے ایک ہستی کو سکھا دیا، باقی ان نے سیکھا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت کا انکار کرنے کی وجہ سے ایسا قول کرنا کفر ہے۔ تو فاروق اعظم اس امت میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں۔ سب سے بڑے عالم کا نام ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں، اس موضوع پر بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے فاروق اعظم کے بارے میں۔ جس صحابی کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یہ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے۔ حضور کی وہ دعا پوری عمر فاروق کے ذریعے ہوئی ہے، اور ان کا یہ قول کہ میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے، یہ بخاری میں ہے۔ حدثنی رجال مردیون وارداہم عندی عمر، مجھے حدیث بتائی ہے بڑی پسند کے استادوں نے، اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ہر کتاب میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں پر ہوتے ہیں، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر تاکہ اس کو پائے، او الی امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کرے، او امرأۃ یتزوجھا کے الفاظ بھی بعض حدیثوں میں ہیں، لفظی فرق ہے، ینکحھا اور یتزوجھا ایک ہی بات ہوتی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت ادھر ہی ہوگی جو اس نے نیت کی تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ سمیعت عمر بن الخطاب علی المنبر، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر بیٹھ کر یہ خطاب کرتے ہوئے سنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کے خطاب کا یہ حدیث ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں 7 مقامات پر ہے، اور مسلم شریف میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کو شروع میں اپنے متعلقہ باب سے ہٹ کر برکت کے لیے لکھا ہے، کیونکہ دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو گویا امام بخاری کم از کم اپنی نیت بتا رہے ہیں کہ میری نیت محض اللہ کی رضا ہے۔ تو اب امام بخاری کے خلاف کسی بدگمانی کا شائبہ بالکل اس حدیث کے پہلے نمبر پر آنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یہ حدیث ایک مہاجر ام قیس نام کے کسی آدمی کے بارے میں حضور کو خبر پہنچی کہ ایک آدمی ایسا ہے جس نے ہجرت ایک عورت کی خاطر کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور ان کا نام مہاجر ام قیس اتنا ہی ملتا ہے۔ اس آدمی کا نام کیا ہے کسی محدث نے اس کا نام آج تک نہیں بتایا، نہیں ہمارے پاس اس کا علم ہے۔ اچھا، اس حدیث کو علماء نے دین کا تیسرا حصہ قرار دیا۔ پورے دین کا کتنا حصہ؟ تیسرا حصہ۔ کیوں؟ دین میں ایک عقائد ہوتے ہیں، دوسرے عبادات اور احکام ہوتے ہیں، تیسرے نیت ہوتی ہے۔ عقائد متکلمین پڑھاتے ہیں، عقائد اور احکام فقہا پڑھاتے ہیں، اور نیت کی درستگی صوفیاء کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا یہ دین کے 3 حصوں میں سے جو تصوف والا حصہ ہے اس پر مبنی اور اصلاح نفس پر مبنی حدیث ہے، اور دین کے اندر دین کا 1/3 حصہ روایت کرنے والے، اور وہ بھی صوفیانہ حصہ روایت کرنے والے جڑیں اور مرد خدا کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ سیاسی خلیفہ نہیں تھے، ان کو سیاسی خلیفہ کہہ کری تو نیت کی اصلاح سے فارغ ہو گیا، صوف اخلاق اور روحانیت سے بری و ذمہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے 1/3 حصے کا منکر ہو گیا، اس لیے کہ اتنی بڑی ہستی کو تم نے سیاستدان کہہ ڈالا کہ یہ صرف سیاسی خلیفت ہے۔ بعض علماء نے اس کو دین کا چوتھا حصہ قرار دیا۔ امام ابو داؤد نے 4
حدیثیں بیان کی ہیں، پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ایک انما الاعمال بالنیات، دوسرے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اسے چھوڑ دو، جو بے شک ہے اسے لے لو، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور تیسرے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، جس چیز سے کوئی غرض نہ ہو، جس راہ جانا نہ ہوئے، جس پنڈ نہ جانا ہوئے ادھر راہ نہ پوچھ، فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کر۔ اور چوتھے نمبر پر حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 حدیثیں ہیں، اور ان 4 میں سے یہ چوتھی حدیث ہو تو پہلی تقسیم کے مطابق یہ دین کا تیسرا حصہ ہے، اور امام ابو داؤد کی تقسیم کے مطابق یہ دین کا تمام ذخیرہ حدیث کا چوتھا حصہ، واحد حدیث بنتی ہے۔ اتنی عظیم حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں رکھی ہے، راوی اس کے عمر بن خطاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ اللہ کریم ساری کلام سب نے پڑھی، اس کا ثواب دیکھنا اتمام ہوا، درس ہوا، لنگر خیرات اس کا ثواب، در الخیرات شریف کا ثواب۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ کو تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بطور خاص اس کا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، تمام اولیاء، علماء، امت کے صلحاء، مجددین، سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ہمارے اوپر احسانات کا بدلہ انہیں عطا فرما، اللہ کریم اچھا بدلہ عطا فرما، بے فضل عظیم سے نواز دے، اللہ کریم ان سب کی اولادوں کو، خاندان والوں کو، سلاسل والوں کو، ان کے شاگردوں کو، قیامت تک آنے والے حضور کی امت کو، سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں راضی کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم غریبوں، گناہگاروں کو، مسکینوں کو، گئے گزرے لوگوں کو عطا فرمانا ہے۔ اللہ کریم علم کو پڑھنے کی، پڑھانے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمانا ہے۔ اللہ کریم نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا ہے۔ اللہ قدم قدم پہ اس کے جال ہے، یہ ظالم ہے، ہم کمزور ہیں، تیرے فضل کے سوا الا ما رحم ربی والا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آسرا نہیں، فضل فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا